بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایسٹرالوجر معظم خان، اور میں ہوں معظم خان۔ رمضان کا عشرہ، آخری عشرہ بالکل جاری ہے، اور ہمارے ہاں اب ایسٹرالوجر نے ایک نئی ریت پکڑ لی ہے کہ آپ کو جب بھی آپ یوٹیوب کھولیں گے، بہت سارے عاملین ایسٹرالوجرز آپ کو وہ نئی باتیں جو اسلام سے بالکل مخالف ہیں، آپ کو ان پر پرچار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انہی میں سے ایک چیپٹر آج ہم نے چنا ہے، کیا ایسٹرالوجی میں یہ جو جیمز اینڈ نگینے پہنے جاتے ہیں، کیا یہ تقدیر بدلتے ہیں اور آپ کی یہ مالی جو مشکلات ہیں ان میں کمی لاتے ہیں، یعنی کہ تقدیر بدل سکتے ہیں یا نہیں ایک، اور یہ جو نگینے پہننے سے تقدیریں ٹھیک ہو جاتی ہیں، مالی معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تخت مل جاتے ہیں، یہ ایسا کوئی کانسیپٹ ایسٹرالوجی میں ہے یا نہیں، اسی پر بات ہوگی۔ نگینوں اور جیمز کی حقیقت سمجھنے سے پہلے یہاں پر ایک سمپل بات یہ کہیں، آپ نے مہذب عدسہ دیکھا ہوگا، جب آپ اس کو کسی ایک جگہ پر رکھتے ہو تو ایک خاص اینگل پر وہ اپنی روشنی پھینک کر وہاں پر اپنی پوری پاور جنریٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کاغذ کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو جیمز کی تھیوری بھی یہیں تک ہے۔ جو جیمز ہیں، جب یہ آسمان سے انرجی جو ہے اس کو لیتے ہیں، روشنی کو لیتے ہیں، تو ان کو ہیومن آرا جو ہے ہمارے جسم کے ارد گرد ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، اس میں پینیٹریٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے فزیکیلٹی، جسمانی طور پر کہہ لیں کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی امپرومنٹ ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات اپنے ذہن پہ یاد رکھیں کہ آپ کا جسم آپ کی تقدیر نہیں ہے۔ تقدیر وہ چیز ہے جو آپ اللہ سے خود سے لکھوا کر آئے ہیں، اور اللہ نے لکھ دی، اور آپ کو آ کر زندگی میں آ کر آپ کو یہ سارے معاملات بھگتنے ہیں، برداشت کرنے ہیں، یہی تقدیر ہے۔ اچھی ہے اس کی مرضی ہے، بری ہے اس کی مرضی ہے۔ تو بات ہے کہ کیا پتھر ہماری تقدیر بدل سکتے ہیں؟ جو اس دنیا میں جنت سے لایا گیا سب سے مقدس پتھر ہے، ہم اس سے شروع کرتے ہیں۔ جو جنت کا پتھر ہے، دنیا میں خانہ کعبہ میں جڑا ہوا ہے، جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں، جس کو صحیح مسلم، صحیح ترمذی، صحیح بخاری میں یہ کہا گیا کہ یہ جنت کا یاقوت ہے، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما بھی تھا۔ حضرت عمر سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے جب حجر اسود کو دیکھا تو کہا کہ اگر میرے نبی نے تجھے چوما نہ ہوتا تو میں تجھے ہرگز نہ چومتا، کیونکہ تو صرف ایک پتھر ہے جس کی وجہ سے نہ تو کسی کو نقصان دے سکتا ہے، نہ فائدہ کر سکتا ہے۔ بلکہ انہوں نے یہ یہاں تک کہا کہ یہ میں اس کو چوم کر ایک ایسی نہیں چومنا چاہتا تھا کہ ایک ایسی روایت نہ پڑ جائے جس میں لوگوں کا عقیدہ پتھروں پر آ کر اتنا پکا ہو جائے کہ وہ اس سے دعائیں مانگنے لگے، جیسے منتیں مانگنے لگے۔ یہاں پر میں ایک اور بات ڈسکس کرتا چلوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ جب آپ کسی پتھر کے ساتھ کوئی چیز غرض کر کے مانگتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ جیسے سمپل کہ یہ جو پتھر ہے یہ مجھے دولت دے گا، یہ پتھر میری مصیبتیں کم کرے گا، یہ پتھر میری تقدیریں بہتر کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی تقدیر میں کچھ نہیں کرے گا، آپ نے اللہ کو سائڈ پہ کر کے اس پتھر پر ایمان لے آئے، اور اب یہی آپ کا خالق و مالک ہے، اور یہی آپ کی تقدیر بہتر کرے گا۔ یہ شرک ہے۔ یہی جو ایسٹرالوجرز لوگوں کو چند روپے کمانے کی خاطر، چند پیسے کمانے کی خاطر یہ جو پتھر پہناتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، اور ان کے لیے صرف ایک ہی بات ہے، جسے کہتے ہیں نا اللہ میاں، کہ ہم نے ان کے کانوں اور دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ وہ گمراہ لوگ ہیں جو عام عوام کو عوام سے گمراہ کر کے، کیونکہ یہ تو خود تو گمراہ ہیں ہی، ان کے دلوں پر تو مہر لگا لی انہوں نے کسی کے لیے، اپنے پیسے کی خاطر، اپنے پیسے کے فوائد کی خاطر، پیسے کے حصول کی خاطر
دوسروں کو گمراہ کرنا ان کا فریضہ ہے، اور یہ فریضہ جب بھی یہ کریں گے اس سے انہیں پیسے آ جائیں گے. انہیں دین سے، اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے. کتنے لوگوں کو ہم گمراہ کر رہے ہیں، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آخر گمراہ ہیں اور ایک دن اپنی سزا پا لیں گے. اسی لیے یہ بات یاد رہے کہ کسی بھی پتھر سے کچھ بھی ایک چیز مانگنا، غرض کرنا. یہ تخت آپ نے سنا ہوگا کہ اسٹرالوجر کہتے ہیں یہ جو نیلم ہے یہ تخت دیتا ہے، یہ تختہ دے دیتا ہے. جو بیچ رہا ہے اس کا کچھ نہیں کرتے. اس کو ایک سمپل الفاظ میں، ایک سمپل ایگزامپل سے سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک ایسی سونے کی مرغی ہے جو ہر روز ایک سونے کا انڈا دے رہی ہے. اس کو اس طرح کر لیں کہ آپ کی زندگی میں پرابلم سالو کر رہی ہے، آپ کو روپے پیسے دے رہی ہے، آپ کی تقدیر بہتر کر رہی ہے. کیا آپ اس کو بیچیں گے؟ ایک اسٹرالوجر کسی سے جیم سے خرید کر یا کسی سے جا کر کوئی کانٹریکٹ کر کے اس سے ایسی بات چیت کر لیتا ہے کہ میں آپ کے پاس گاہک بھیجوں گا، آپ اپنے پتھر بیچیے گا، میں اتنا کمیشن لے لوں گا، یا میں بیچوں گا یا میں اس سے پیسے کما لوں گا. تو یہ سارا دھندا پیسے کمانے کے لیے ہے، اور یہ دانستہ طور پر یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسلام ان ساری چیزوں سے منع کرتا ہے کی طرف جاتے ہیں، اور صرف پیسے کمانے کی خاطر اپنی ان کا لالچ کا انداز دیکھیں کہ لالچ کا ان کا گراف کیا ہے. یہ اسی لالچ میں جس سے ان کو پیسے آئیں، لوگوں کو، مسلمانوں کو قرآن و سنت سے گمراہ کر کے اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ہے ان کی اصل حقیقت. تو میرا مشورہ یہ ہے وہ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی آدمی اس طرح کی بات کرے، پتھروں کی طرف لے کر جائے، بندش کی طرف لے کر جائے کہ ہم یہ پہنائیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی بندش ہم یہ کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو اس سے بچیں. یہ سب لوگ آپ کو شرک کی دعوت دیتے ہیں جس میں آپ بھولے لوگ دانستہ غیر دانستہ طور پر پھنس جاتے ہیں. ان سے بچیں. خوش رہیں. دیکھیں اسٹرالوجی کا چینل اسٹرالوجر معظم خان، صحیح اسٹرالوجی دیکھنے کے لیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.